بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 7th کلاس کی ہسٹری کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور چیپٹر نمبر 2 کے آج لانگ کوشچن ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا لانگ کوشچن ہے ڈسکرائب دا سگنیفیکنٹ ایڈوانسمنٹ آف امیہ. اس کا آنسر آپ کو پیج نمبر 28 پہ ملے گا. اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ کریں گے. دا امیہ آلسو اوورس آ ریپڈ ایڈوانسمنٹ آف ٹاٹاری ایکسٹینڈنگ فرام انڈیا ان دا ایسٹ اینڈ اسپین ان دا ویسٹ. یعنی اس وقت جو یہ امیہ کی جو خلافت تھی وہ انڈیا کے مشرقی انڈیا ہندوستان اس وقت جو تھا علاقہ اس سے لے کے اسپین تک کے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی. اٹ اسپریڈ اوور اے واسٹ ایریا. یہ بہت بڑے رقبے پر پھیلائی ہوئی سلطنت تھی. دا امیہ کیلف ایکسپینڈیڈ دا اسلامک امپائر انٹو ون آف دا لارج امپائرز ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. جو امیہ کی خلافت تھی وہ دنیا میں تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی. ایٹ اٹس پیک جب اس کا عروج تھا. دا امیہ کیلف کنٹرول تو جو امیہ خلافت تھی اس نے کنٹرول کیا تھا دا مڈل ایسٹ پارٹ آف انڈیا مچ آف نارتھ افریقہ اینڈ اسپین. تو اس نے مڈل ایسٹ کے جو علاقے تھے ان کو ہندوستان کے بیشتر علاقے اور جنوبی افریقہ کے جو بیشتر علاقے اور اسپین کے تھے ان پر قبضہ کیا ہوا تھا. ہسٹورین بلیو دیٹ دا امیہ خلافت had a population of around 62 million people. جو مورخین تھے ان کا خیال تھا کہ اس وقت کی جو 62 ملین آبادی تھی امیہ خاندان کی which was nearly 30% of the world population at that time. تو وہ اس وقت کی دنیا کی آبادی کا تقریباً 30% تھی. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے ڈسکس دا ایڈوانسمنٹ آف عباسی ڈینسٹی. تو اس کا آنسر آپ کو پیج نمبر 33 پہ ہوگا. یہاں سے آپ ایڈوانسمنٹ سے سٹارٹ کریں گے. دا عباسی وینش دا امیہ ڈینسٹی ان 750 سی ای سپورٹنگ دا موالی اور نان عرب مسلمز. جو عباسی تھے انہوں نے امیہ کی جو خلافت تھی اس کو 750 عیسوی میں موالی اور جو نان عرب مسلم تھے غیر مسلم ان کی مدد سے ختم کیا. بائی موونگ دا کیپٹل ٹو بغداد ان 762 سی ای. جو دارالحکومت تھا اس کو بغداد میں منتقل کر دیا گیا. دا عباسی خلافت رولڈ اوور اے لارج امپائر دیٹ انکلوڈیڈ دا مڈل ایسٹ ویسٹرن ایشیا اینڈ نارتھ ایسٹ افریقہ انکلوڈنگ ایجپٹ. اس جو عباسی خلافت تھی اس نے بہت بڑے سلطنت پہ حکومت کی تھی. ان کی بہت بڑی سلطنت تھی. ان کی سلطنت میں مشرقی وسطی مغربی ایشیا کا علاقہ اور جو نارتھ ایسٹ افریقہ یعنی جنوبی مشرقی افریقہ کا حصہ اور مصر کا علاقہ شامل تھا. دا ارلی پارٹ آف دا عباسی رول واز ٹائم آف پیس اینڈ پراسپیرٹی. عباسی حکومت کا جو عباسی حکومت کا جو پہلا حصہ تھا وہ امن اور خوشحالی کا حصہ. عباسی حکومت کا جو سٹارٹنگ کا سال تھے وہ امن اور خوشحالی کا سال تھا. گریٹ ایڈوانسز ور میڈ ان مینی ایریاز آف سائنس میتھمیٹکس اینڈ میڈیسن. اس وقت میں میڈیسن سائنس اور میتھمیٹکس میں بہت زیادہ ایجادات ہوئی, ترقی ملی. نیو کوئنز ور انٹروڈیوس. نئے سکے متعارف کروائے گئے. دا اسکول فار ہائر ایجوکیشن اینڈ لائبریری ور بلٹ تھرو آؤٹ دا امپائر. تمام سلطنت میں نئے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول اور لائبریری تعمیل کروائی گئی. دا کلچر فلورشڈ ایز عربک آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر ریچ نیو ہائٹس. عربک آرٹ کو اور آرکیٹیکچر کا جو فن تھا اس کو نئی بلندیاں ملی. ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف اسلام کے سنہری دور کے دوران عرب اینڈ پرشین اینڈ ادر کنٹریز اسکالرز ور ایبل ٹو بلڈ آن دا انفارمیشن دے ٹرانسلیٹڈ فرام دا گریکس اینڈ ادرز. عرب اور جو فارسی زبان کے ملکوں کے اسکالر تھے انہوں نے بھی جو گریک اور جو دوسری زبانیں ہیں ان پر عبور حاصل کیا. عباسڈ پیریڈ لاسٹڈ فرام اراؤنڈ 750 سی ای ٹو 1258 سی ای. جو عباسی حکومت تھی اس کا جو سلسلہ 750 عیسوی سے لے کے 1258
58 تک رہا. اٹ از آفن ریفر ٹو ایز دا گولڈن ایج آف اسلام. تو یہ جو دور تھا اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے ڈسکرائب دا ارائیول آف محمد بن قاسم ان دا سب کانٹیننٹ. محمد بن قاسم کی سب کانٹیننٹ میں آمد کی وجہ بیان کریں. کوشچن نمبر 3 کا آنسر آپ کو پیج نمبر 29 پہ ملے گا. محمد بن قاسم پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان اسپریڈنگ اسلام ان دا سب کانٹیننٹ. محمد بن قاسم کا جو ہے بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں ایک اہم کردار ہے. مینی نان مسلمس جو کئی سارے غیر مسلم جو تھے امبیرسڈ اسلام ڈیو ٹو ہم اس کی وجہ سے اسلام لے آئے, انہوں نے اسلام قبول کیا. دا رول آف دا مسلم اسٹارٹیڈ. مسلمانوں کا حکمرانی کا دور سٹارٹ ہوا ود دا کنکسٹ آف سندھ. سندھ کی فتح سے بائی محمد بن قاسم ان 712 CE. 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے اسلامی حکمرانی کا مسلمانوں کی حکمرانی کا دور سندھ کو فتح کر کے شروع کیا. دا امیجیٹ کاز آف محمد بن قاسم. اچانک جو جلدی میں محمد بن قاسم کی ارائیول ان دا سندھ میں آنے کی وجہ تھی واز لوٹنگ آف عرب شپس بائی پیرٹس آف سندھ. جو سندھ میں ڈاکوں کو بہت بڑے قافلے تھے عرب کے بحری جہازوں کو لوٹ لیتے تھے, تو اس کی فوری وجہ آنے کی سندھ میں یہ تھی. وین دس نیوز ریچ. جب یہ نیوز پہنچی حجاج بن یوسف کے پاس ہی سینڈ ہز نیفیو. اس نے اپنے بھتیجے کو بھیجا محمد بن قاسم جو محمد بن قاسم تھا ٹو کنکر سندھ کہ وہ سندھ کو فتح کرے. دا آرمی انڈر ہز کمانڈ. جو محمد بن قاسم کے انڈر آرمی تھی ڈیفیٹڈ دہر. انہوں نے شکست دی دہر کو. ہو واز دا راجہ آف سندھ ایٹ دیٹ ٹائم. جو اس وقت کا سندھ کا راجہ تھا. اینڈ کیپچر دا ایریا اپ ٹو ملتان. اور ملتان تک کا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. کنکسٹ آف سندھ ان 712 CE از کنسیڈرڈ ٹو اسپیڈ اپ دا پروسیس آف اسلام. 712 عیسوی میں سندھ کی جو فتح تھی وہ اس میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلا. محمد بن قاسم سیٹ اپ مینی مسجد اینڈ اسلامک اسکولز ان ملتان اینڈ سندھ. تو محمد بن قاسم نے ملتان اور سندھ میں بہت سارے مسجد اور اسلامک اسکول تعمیر کروائے. کوشچن نمبر 5 رائٹ اے نوٹ آن اینی 2 کیلف آف امیہ ڈینسٹی. امیہ خاندان کے 2 خلیفہ کے بارے میں نوٹ لکھیں. تو اس کا آنسر 25 پیج سے سٹارٹ ہوگا. اس کا آنسر آپ عبد الملک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. معاویہ اول 1 کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے, یزید کا بھی ذکر کیا گیا, مروان کا بھی. میں آپ کو یہ کروا رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑے سے شارٹ ہیں اس لیے میں یہاں سے کروں گی. عبد الملک بن مروان واز دا 5th امیہ کیلف. عبد الملک جو تھا وہ مروان کا بیٹا تھا اور وہ 5th امیہ کا سلطنت تھا. وہ امیہ خلافت کا 5واں خلیفہ تھا. رولنگ فرام 685 CE انٹل ہز ڈیتھ. اور اس نے حکومت اپنے مرنے دم تک حکومت کی. ہی لارجلی مینٹین ہز فادر پالیسیز. اس نے اپنے باپ کی جو پالیسیز تھی اس کو بہت وسیع پیمانے پر مینٹین رکھا. ہیز اوور سا دا امیہ خلافت ٹیریٹوریل اینڈ اکنامک زینت surpluses from the provinces were forwarded to Damascus. He introduced a single Islamic currency in place of Byzantine and Sasani coins. اس نے اسلامی سکے کو متعارف کروایا جو بازنطینی اور ساسانی قصے کی جگہ پر تھا. اس نے بازنطینی اور ساسانی قصے کو ختم کر کے اسلامی سکے متعارف کروائے. He established Arabic as the language of the bureaucracy in place of Greek and Persian in Syria and Iraq respectively. اس نے عراق اور سریہ میں بولے جانے والی فارسی اور گریک زبان کی بجائے عربی زبان کو شاہی زبان قرار دیا. Another manifestation of this initiative was his founding of the Dome of the Rock in یروشلم. ان کا سب سے بڑا اقدام یروشلم میں گنبد کے پتھر کا قیام تھا. اس کے بعد ہم آئیں گے نیچے. آپ نے نیچے والے جو ہے وہ آپ نے الولید اول کا ایڈ کر لینا ہے. الولید بن عبد الملک رول فرام 705 to 715 CE. الولید بن عبد الملک نے 705 سے لے کے 715 عیسوی تک حکومت کی. He continued the expansion of the Islamic empire that was sparked by his father and was an
افیکٹو رولر. اس نے اسلامک سلطنت کی توسیع کی جس کی بنیاد اس کے والد نے رکھی تھی. الولید اول was the eldest son of Abdul Malik and succeeded him to the Khilafat upon his death. عبد الولید ملک الولید جو تھا وہ عبد الملک کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو اس کی موت کے بعد اس کا جانشین بنا. He allowed حجاج بن یوسف to conquer سندھ. اس نے حجاج بن یوسف کو اجازت دی کہ وہ سندھ کو فتح کرے. الولید ون developed a welfare system, built hospitals, educational institutions and measures for the appreciation of art. الولید اول نے ایک فلاحی نظام تیار کروایا جس میں ہسپتال بنوائے. اس میں اس نے تعلیمی ادارے بنائے اور فن کی تعریف کے لیے بھی اقدامات کیے. He himself was a great fan of architecture. وہ خود بھی فن تعمیر کا بہت بڑا پرستار تھا. He restored the refurnished مسجد نبوی in مدینہ. اس نے مدینہ میں مسجد نبوی کی دوبارہ سے بحالی اور آرائش کی. الولید ون also greatly expanded the military, building a strong navy. اور اس نے فوج کو بھی بہت بڑھایا اور ایک بہت بڑی بحریہ فوج کی تعمیر کی. الولید اول نے فوج کو بھی بہت بڑھایا اور ایک مضبوط بحریہ کی تعمیر کی. He was also known for his piety. وہ اپنی ہمدردی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا. Many stories tell of his continual reciting of the Holy Quran. بہت سے واقعات سے اس کی قرآن پاک اور مسلسل تلاوت. The large feast he would host for feasting and the large feast he would host for fasting person during Ramadan. بہت سی جو سٹوریز ہیں وہ اس کی قرآن پاک کی تلاوت مسلسل وہ تلاوت کرتا تھا وہ رمضان کے دوران روزے داروں کے لیے بڑی دعوتوں کے بارے میں مشہور ہے. الولید ون was succeeded by his brother سلیمان. الولید اول کی جانشینی اس کے بھائی سلیمان نے کی. یہاں تک کوشچن نمبر 5 کمپلیٹ ہو جائیں گے ہمارے. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 ہے. کوشچن نمبر 6 ہے رائٹ اے نوٹ آن دا کنٹریبیوشن آف اینی ٹو کیلفس آف عباسی ڈینسٹی. عباسی خاندان کے کسی دو خلفاء کے بارے میں ایک نوٹ لکھنا ہے. تو اس کا آنسر آپ کو پیج نمبر 31 اور 32 پہ ملے گا. المنصور was the second Abbasi caliph who founded Baghdad in 762 CE. المنصور وہ دوسرا عباسی خلیفہ تھا جس نے 762 عیسوی میں بغداد کی بنیاد رکھی. He reigned from 754 CE to 775 CE. اس کی جو حکومت کا دور تھا وہ 754 عیسوی سے لے کے 775 عیسوی تک تھا. المنصور was concerned with the solidity of his regime after the death of his brother. المنصور اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی حکومت کے استحکام کے لیے فکر مند تھا. ڈیورنگ ہز رین اس کی حکومت کے دوران لٹریچر اینڈ اسکالری ورک ان دا اسلامک ورلڈ جو علمی اور ادبی کام تھا وہ اسلامی دنیا میں بگین شروع ہوا ٹو ایمرج ان فل فورس اپنی پوری قوت کے ساتھ. المنصور ڈیڈ ان 775 CE on his way to مکہ ٹو پرفارم حج. المنصور کی جو ہے وہ المنصور کا انتقال 775 عیسوی میں ہوا تب ہوا جو مکہ جاتے ہوئے وہ سب حج کے لیے مکہ جاتے ہوئے ہوا. المنصور کا انتقال 775 عیسوی میں حج کے سفر کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ہوا. اس کے بعد المہدی واز دا تھرڈ عباسی کیلف. جو المہدی ہے وہ تیسرا عباسی خلیفہ تھا. ہی سکسیڈڈ ہز فادر. اس نے اپنے باپ کی اپنے والد جو منصور کی جانشینی کی. المنصور his peaceful reign continue with the policies of his predecessor. اس نے اپنے والد کی
The cosmopolitan city of Baghdad blossomed during al-Mahdi's reign. al-Mahdi نے اپنے دور حکومت میں بغداد کا کاسموپولیٹن شہر کھولا. al-Mahdi continued to expand the Abbasi administration, creating new divans or departments. al-Mahdi نے عباسی انتظامیہ کو وسعت دیتے ہوئے نئے دیوان یا محکمے بنائے. یوں آج کی ویڈیو میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے جو لانگ کوشچن ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 3 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ نگہبان.